السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 108 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 170 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ احکامات اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے حضرت نوح اور ان کے بعد انبیاء پر وحی کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ان کی اولادوں کی طرف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان تمام انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی۔ اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی تھی، ایک کتاب انہیں جو دی گئی تھی اس کا نام تھا زبور۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کے علاوہ بھی رسول کہ جن میں سے کچھ کے قصوں کو ہم نے آپ پر بیان کیا اور کچھ کو بیان نہیں کیا، یعنی انبیاء بہت سارے دنیا میں آئے، ہم نے بہت سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ کے ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے بات چیت کی، کلام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ کی الگ سے فضیلت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسلاً مبشرین ومنذرین، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر رسولوں کی دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہا ہے کہ وہ کیوں آتے تھے، بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ یہ عمل سارے کرو جنت اللہ دے گا، یہ بشارت، یہ عمل نہیں کرو اللہ جہنم دے گا، یہ نذارت یعنی ڈرانا، اس کے لیے آتے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت، کوئی آرگیومنٹ باقی نہ بچے رسولوں کے بعد،
یعنی کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ پائے کہ اللہ ہمارے پاس تو تعلیم ہی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اب تو ہمیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر حجت کو تمام کر دیا، دلیل کو تمام کر دیا۔ اب کوئی اللہ سے یہ حجت یا آرگیومنٹ نہیں کر پائے گا کہ اللہ میں دین نہیں جانتا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے مطلب قرآن، وہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جبکہ اکیلا اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ بول دے کہ یہ میری کتاب ہے، بات کافی، اگر اللہ بول دے میں نے نازل کیا، بات کافی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی گواہی دلا رہا ہے تاکہ بات میں زیادہ مضبوطی پیدا ہو جائے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کفار مکہ دین کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد خود بھی رکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، ایمان لانے والوں کو روکنے کا کام کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ روکنے والے بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں رہے کتنی بڑی گمراہی کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا اور نہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ کفر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نہ انہیں معاف کرے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف ہدایت دے گا، یعنی جہنم کی طرف ان کے راستے کو آسان کرے گا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، اللہ تعالیٰ چاہے جو فیصلہ کرے، لیکن انہیں اپنے کفر سے بچنا چاہیے، انہیں اپنے ظلم سے بچنا چاہیے۔ یہ ظلم کر کے، کفر کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، انہیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول کی فضیلت بتا رہا ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس رسول حق لے کر آئے ہیں رب کی طرف۔ یعنی ایک تو کہ جو کتاب اللہ انہیں دیتا، اللہ نے کہا وہ میرا علم ہے۔ اس کے بعد نبی جو بات کرتے تھے، جس سے ہم حدیث کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ رب کی طرف سے سچی ہیں۔ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اگر ایمان لاؤ گے تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ اگر اس پر تم ایمان لے آئے، جو رسول لے کر آئے ہیں، اگر رسول کی تعلیمات پر تم ایمان لے آئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم انکار کرو تو اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمان اور زمینوں میں ہے۔ یعنی تمہارے انکار کرنے سے اللہ کو فرق پڑنے والا نہیں، اللہ کی قدرت میں کمی زیادتی ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا، کچھ بھی ڈھکا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اگر تم ایمان لائے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر ایمان نہ لاؤ تو تم اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہو۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انبیاء کا ذکر کیا، کچھ نبیوں کا نام لیا، پھر بتایا بہت ساروں کا ہم نے بتایا، بہت ساروں کا ہم نے آپ کو نہیں بھی بتایا، پھر رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا، پھر رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا، پھر ان کا انجام جہنم میں یہ بتایا، پھر بتایا کہ رسول جو تعلیمات لے کر آتے وہ حق ہوتی ہے، اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، ان تعلیمات پر ہمیں مکمل ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ تعلیمات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، ویسے تو زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جو بار بار ہمارے سامنے ریپیٹ ہو رہے ہیں، پھر بھی کچھ ایسے لفظ جو ہمارے لیے نئے ہیں، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بتا دوں، اس کا میننگ آپ کے سامنے بتا دوں۔ اوحینا، وی ہیو ریویلڈ، ہم نے آپ پر وحی کی، ہم نے آپ کے پر ظاہر کیا، ہم نے آپ کو بتایا۔ مبشرین، بیئررز آف گڈ ٹائڈنگ، خوشخبری دینے والے، مبشر کہا جاتا خوشخبری دینے والے کو، مبشرین بہت سارے خوشخبری دینے والے، منذرین وارنرز ڈرانے والے،
خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. حجتن آرگیومنٹ، دلیل اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کر پائے گا. صدو ایوائٹ، روکا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. اصل میں صد کہا جاتا ہے دیوار کو، اور صدو مطلب روکنا، کیونکہ دیوار چیزوں کو روک دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی ورڈ یوز کیا ہے. لا تغلو، ڈو ناٹ ایکسیڈ، حد سے آگے مت بڑھو. غلو کرنا مطلب حد سے آگے مت بڑھو، اللہ رب العالمین نے اسے ناپسند فرمایا ہے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سمجھا، ہمیں کیا باتیں ہیں جو نکل کر ہمارے سامنے آئیں، ان آیتوں سے ہمیں کیا مفہوم سمجھ میں آیا جو ہماری کلاس کا مقصد بھی ہے. نمبر 1، نبوت دینا صرف اللہ کا حق ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی نبوت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین. وہی نبی بنانے والا، کس کو چنے گا، کب چنے گا، کہاں چنے گا، کس قوم میں چنے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں نا، آپ کو سیرت میں نے پہلے کئی مرتبہ پڑھائی، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض رکھا کرتے تھے. کیوں؟ ان کو یہ یقین تھا کہ نبی آئیں گے، ایک آخری نبی آنا باقی ہیں، ان کی فضیلتیں جانتے تھے، پر ان کا یہ تھا کہ ہماری نسل میں ہونا چاہیے. یہ قریش میں کیسے پیدا ہو گئے؟ گویا کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے نبوت ان میں کیوں دے دی، ہم میں دینا چاہیے. یہاں پر اللہ اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ نبوت اللہ دیتا ہے، اللہ کی پسند ہوتی ہے، اللہ کا اختیار ہوتا ہے. وہ کسے چنے گا، کسے نبی بنائے گا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہاں پر ایک تو یہودیوں کے اوپر یہ اعتراض ختم ہوتا ہے، جو یہودی کہتے تھے ان میں کیوں ہو گئے، ہم میں کیوں نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کا اختیار، وہ جسے چاہے نبی بنائے. دوسرا، شیعوں کا بھی ایک اعتراض ہے. شیعوں کی کچھ جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل نبوت حضرت علی کو ملنے والی تھی، غلطی سے اللہ کے نبی کو مل گئی. اس بات کا بھی جواب ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. جبریل نبی نہیں بناتے، جبریل نبوت صرف لے کر آتے تھے، قرآن یا دلیلیں لے کر آتے تھے، کتابیں لے کر آتے تھے، پر دینے والی ذات تو اللہ کی ہوتی تھی نا. تو شیعوں کے اس اعتراض کا بھی جواب یہاں پر ہوتا ہے کہ نبوت اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ نبوت حضرت علی کا حق تھا، دے دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پر یہ بنیادی بات پتہ چلی کہ نبوت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے وہ نبوت سے سرفراز کرتا ہے. نیکسٹ، نبوت کا مقصد ہے حجت کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ ہم نبیوں کو اس لیے بھیجتے تھے تاکہ حجت پوری ہو جائے. یعنی نبی کا مقصد ہوتا تھا دنیا میں آنا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حلال کیا ہے وہ بتانا، اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے وہ بتانا، تاکہ اس کے بعد انسان قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا، اللہ حلال حرام کی خبر نہیں تھی. تو نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا تھا حجت پورا کرنا، کہ امت کو، قوم کو وہ بتا دیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے. نبی آتے تھے حجت پوری کرنے کے لیے، دلیل پوری کرنے کے لیے، حق بتانے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے، کہ ان کے آنے کے بعد کوئی اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنے پر جنت ملے گی، یہ کرنے پر جہنم ملے گا. نیکسٹ، رسولوں اور کتابوں کے نازل کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے. اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو جب دنیا میں نازل کرتا ہے، نبی آ کر دنیا میں ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے آپ دور کو دیکھیے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، ایک عجیب سا چاروں طرف افراتفری کا ماحول، ہر طرف امن کا خاتمہ، سکون کا خاتمہ، خوف اور دہشت کی دنیا چل رہی ہے. اس دور میں اللہ کے نبی آئے، بتایا کیا حلال کیا حرام، کتاب لے کر آئے، اللہ نے بتایا کیا صحیح کیا غلط. تو رسول اور دنیا میں، رسولوں کے اور کتابوں کے دنیا میں آنے سے دنیا کا نظام صحیح طریقے سے چلتا ہے، حلال حرام پتہ ہوتا ہے، صحیح غلط پتہ ہوتا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے. تو نبیوں اور رسولوں کے آنے سے دنیا کا نظام صحیح چلتا ہے، سسٹم صحیح چلتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے، وہ جگہ جہاں پر اسلام کو قانون کی حیثیت دی جاتی ہے، وہ جگہ جہاں پر قرآن کو قانون کی حیثیت دی جاتی ہے، وہاں پر کتنا امن و امان ہوتا ہے. چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، زناکاری نہیں، بلاತ್کار نہیں. یہ سب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ نظام وہ لے کر چلتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے. اور نظام جب اللہ والا چلایا جائے تو دنیا میں امن
قائم ہوتا ہے، سکون قائم ہوتا ہے۔ نیکسٹ، قرآن اللہ کا علم ہے، اسے حاصل کرنے والا سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ نے آپ پر جو نازل کیا سب اس کے علم کے ساتھ، یعنی قرآن اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے مطلب افضل ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے مطلب افضل ہے، قرآن پڑھانے والا ہے مطلب افضل ہے، قرآن سکھانے والا ہے مطلب افضل ہے، قرآن سیکھنے والا ہے مطلب افضل ہے۔ جیسے آپ الحمدللہ اتنے لمبے وقت سے ڈٹے ہوئے ہیں، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، مطلب آپ افضل ہیں، کیونکہ آپ اللہ کا علم لے رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا علم ہے، دنیا میں کوئی علم اس علم کی برابری نہیں کر سکتا، اور اسی لیے ہمیشہ حافظوں کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، مفتیوں کی عزت کرو، کیونکہ یہ اللہ کا علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اللہ کا علم بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ علماء کی عزت کرنا چاہیے، مفتیان کی عزت کرنا چاہیے، حفاظ کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے سینوں میں لے کر چلتے ہیں۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا علم سب کو نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان سیکھ پاتا ہے کیا؟ ہر انسان عالم بن پاتا ہے کیا؟ عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اللہ جسے چنتا ہے وہی یہ کام کر پاتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کی، قرآن کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، قرآن میں جو ہے وہ سب اللہ کی پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے وہ سب اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ مطلب قرآن میں اللہ نے جو کہا ہے وہ سب اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جو حلال بتایا، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا، وہ سب اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی زندگی بنائیے، قرآن کے ترجمے کو اپنی زندگی بنائیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جو کہہ دے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ یہ یقین رکھیے کہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، قرآن میں جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، مومن کا حضرت موسیٰ کا مقام پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ رسول تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اوپر کامن بول رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، پھر اللہ اسپیشل کچھ نبیوں کے نام بتا رہا ہے۔ جیسے ہم کلاس میں کہیں، اس کلاس میں سارے بچے اچھے ہیں لیکن عبداللہ، عبد الرحمن، ناصر اچھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے پوری کلاس کو تو اچھا بتایا پر اسپیشل ان تین کو ایکسٹرا اچھا بتا دیا۔ یہ ایکسٹرا اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی عمل کر رہا ہے۔ ایک تو سارے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا، اب اسپیشل کچھ نبیوں کے بارے میں کہا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، اور اس کا اسپیشلی الگ سے کہہ دیا کہ موسیٰ سے تو اللہ نے بات کی تھی۔ اس سے حضرت موسیٰ کا مقام پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، رب العالمین ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، باقاعدہ ان کو تورات دی، کہا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو، جب نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگ جاتا۔ اللہ نے ان سے بات چیت کر کے انہیں معجزات دیے تھے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ کا مقام پتہ چلا۔ اب مقام پتہ چلا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سیرت کو پڑھ کر سیکھنا چاہیے، ان کی پوری زندگی کو اپنے بچوں کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اونچا ہے۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اعلیٰ مقام کیوں دیا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اتنا اعلیٰ مقام کیوں دیا، اس پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے۔ موسیٰ کون؟ جوانی کی عمر میں، پہلے تو بچپن میں جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تب بچ کر وہاں سے نکل لیے، حضرت فرعون کے گھر میں بڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد فرعون کو دعوت دینا، اتنے بڑے بادشاہ سپر پاور کے سامنے حق کی بات کرنا، بنا ڈرے، بنا خوف کے، بات کرنے کے بعد تکلیفوں کا اٹھانا، پریشانیوں کا اٹھانا، فرعون کا پیچھے آنا، سمندر میں راستہ بن کے نکل جانا، پھر قوم کا پریشان کرنا، بار بار سوال کرنا، باریکیوں میں جانا، بال کی خال میں جانا۔ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کو پڑھو، تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ مقام کیوں دیا۔ حضرت موسیٰ کا صبر پتہ چلے گا، حضرت موسیٰ کی استقامت پتہ چلے گی، حضرت موسیٰ کا اللہ پر توکل اور یقین پتہ چلے گا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا، بات کی تھی رب العالمین نے، یہ مقام ان کا پتہ چلتا ہے۔ نیکسٹ، لوگوں کو حق سے روکنے والا گنہگار ہے، نہ اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، نہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے یہاں ہوتے ہیں حق سے روکنے والے، ارے وہاں نماز پڑھنے مت جاؤ، وہاں قرآن پڑھنے مت جاؤ، ان لوگوں سے ملاقات مت کرو، ان لوگوں کے پاس مت جاؤ، حق سے روکتے ہیں۔
जबकि दिल में जानते हैं कि सच क्या है, उन्हें पता है हक क्या है, उन्हें पता है जो ये अमल कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर मेरी भीड़ कम हो जाएगी, मेरे मानने वाले कम हो जाएंगे, मुझे चाहने वाले कम हो जाएंगे, इस चक्कर में लोग हक से रोकते हैं, कुरान से रोकते हैं, हदीस से रोकते हैं। अरे कई मामला तो ऐसे हैं कि कुरान का दर्स नहीं देने देते हैं कि आप कुरान का दर्स मत दीजिए, फला फला किताब का दर्स दीजिए। हक से रोकने वाला कितना बड़ा गुनहगार होता है कि अल्लाह ताला ना उसकी तौबा कबूल करता है ना उसे हिदायत देता है। इसलिए हमेशा अपने आप को हक से रोकने से बचो। हक अगर है उसे फैलाओ, बताओ, कोई हक फैला रहा है उसकी मदद करो, हेल्प करो, ना कि हक को रोकने वाले बनो, ना कि हक के रास्ते में रुकावट बनो, ना कि हक के रास्ते में रोड़ा बनो। क्योंकि हक के रास्ते से अगर रोकोगे अल्लाह ताला तुम्हें गुनहगार भी बनाएगा और तुम पर अजाब भी नाजिल करेगा और तुमसे नाराज भी हो जाएगा। इस बात का भी बंदा मोमिन को बहुत ज्यादा लिहाज करना चाहिए। नेक्स्ट, रसूलों ने जो दिया वो सब हक है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। रसूल जो तालीमात लेकर आते हैं, आज हमारे यहाँ एक बड़ा गिरोह है जो धीरे धीरे काफी बढ़ चुका है, जिन्हें मुनकिरीन हदीस कहा जाता है, हदीसों का इनकार करने वाले। इनके यहाँ पर बुनियाद क्या है? अकल में ना आए तो हदीस को नहीं मानेंगे, दिमाग में नहीं आएगी हदीस को नहीं मानेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है रसूल जो लाते हैं वो सब हक है। अगर सही हदीस है, अगर हदीस ज़ईफ नहीं है, मौजू नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, सही हदीस है, आपको समझ में आए ना आए आपको मानना पड़ेगा, आप उस पर शक नहीं कर सकते। कई हदीसों का लोगों ने इनकार किया, ये हदीस अकल में नहीं आती, ये हदीस अकल में नहीं आती, ये हदीस अकल में नहीं आती। तो आपकी अकल में यार थोड़ी है, आपकी अकल को अल्लाह ने मेयार थोड़ी बनाया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग से सीरीज पूरी अपलोड की अपने चैनल पर, इस पे हदीस जरूरी है, जिसमें मैंने उनके सारे शक का जवाब दिया है और बताया है कि हदीस पर शक नहीं किया जा सकता। यहां पर यह पॉइंट अपने जहन में रखें कि अगर रसूल ने कोई तालीम दी है मतलब वो हक है। आप रसूल की तालीम में शक नहीं कर सकते, रसूल की तालीम में कभी शक नहीं किया जाएगा। रसूल जो बयान कर दे वो हक होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता, वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि रसूल जो बयान करते हैं वो अल्लाह की तरफ से होता है। नेक्स्ट, रसूलों की बात को कभी रद्द नहीं किया जाए, हमें समझ में आए या ना आए। रसूल की बात को कभी रद्द ना किया जाए, हमें समझ में आए या ना आए, हमारी अकल में आए या ना आए। जैसे कुरान में हम लोग ईमान रखते कि नहीं रखते? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मीज़ान है जिस पर तुम्हारे अमल का वजन होगा। इनविजिबल थिंग्स, जितनी भी ऐसी अमल नजर आता है क्या? आपने नेकी की नजर आता है क्या? मैं ये तकरीर कर रहा हूं नजर आती है क्या? कोई नेकी नजर नहीं आती ना, पर अल्लाह कह रहा है इनविजिबल थिंग है पर उसको तोला जाएगा। ईमान रखते कि नहीं रखते? क्यों? अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का फरमान है। समझ में आए ना आए, जहन्नम देखा है? नहीं, ईमान रखते हैं। जन्नत देखी है? नहीं, ईमान रखते हैं। फरिश्ते देखे? नहीं, ईमान रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। वैसे ही रसूल भी जो तालीम दे दें उस पर ईमान रखना पड़ेगा। समझ में आए ना आए, अकल में आए ना आए, दिमाग में आए ना आए, यह हमारे ईमान का तकाजा है, यह अल्लाह ताला की हमसे डिमांड है। नेक्स्ट, रसूलों की नाफरमानी करने वाला सिर्फ अपना नुकसान करता है, अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे हम रेगुलर रसूलों की नाफरमान, हर बात में रसूलों की नाफरमानी करने वाले, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में, निकाह में, कारोबार में, घर में, कपड़ों में, चेहरे में, हर चीज में रसूलों की नाफरमानी। रसूल की नाफरमानी करने वाला किसी का नुकसान नहीं करता सिवाय अपने। नुकसान मेरा है ना, मैं अपने आप को कब्र का जिम्मेदार बना रहा हूं, मेरी कब्र में आग भरने का इंतजाम कर रहा हूं, मेरे कब्र में अजाब का इंतजाम कर रहा हूं, अपने लिए जहन्नम को मुतय्यन कर रहा हूं। अल्लाह को क्या फर्क पड़ने वाला? अल्लाह को फर्क पड़ेगा। यह आयत मैंने पहले भी आपको बताई, अल्लाह ताला ने कई जगह कहा कि अगर तुम नहीं मानते हो मत मानो, अल्लाह के लिए वो है जो आसमान और जमीन में, सब अल्लाह का है, सब बादशाहत अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, ताकत, कुव्वत, कुदरत सब अल्लाह की। अल्लाह को फर्क थोड़ी पड़ता, अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तुम्हें पड़ेगा, नुकसान तुम्हारा होगा, अल्लाह ताला का इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, सभी अंबिया पर ईमान लाना वाजिब है, हमें उनका नाम पता हो या ना पता हो। जैसे एक मोमिन ये ईमान रखता है कि अल्लाह तूने दुनिया में जितने भी नबी भेजे वो सब सच्चे थे, हम सब पर ईमान रखते हैं। ये ईमान रखना वाजिब है। आप फर्क नहीं कर सकते, इनको मानूंगा, इनको नहीं मानूंगा, इनको मानूंगा, इनको नहीं मानूंगा। जैसे यहूदियों ने किया, हजरत ईसा आए, इनकार कर दिया, इनको नहीं मानेंगे, मारने तक आ गए, कत्ल करने की कोशिश कर ली। अल्लाह के नबी आए, नहीं मानेंगे, जंगें की, आपको कत्ल करने की कोशिश की। मोमिन ऐसा नहीं करता। मोमिन सारे नबियों पर ईमान रखता है, जिनके नाम पता है उन पर भी, जिनके नाम नहीं पता उन पर भी। अल्लाह मैं सारे नबियों पर ईमान रखता हूँ, सब सच्चे थे, सब तेरी तरफ से आए थे, सब तेरी तालीमात लेकर आए थे, सब तेरी तरफ से दीन लेकर आए थे। मैं सब पर ईमान रखता हूँ, मैं सब पर अकीदा रखता हूँ, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, सब ने जो कहा, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे नबी की बात।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا وہ میرے لیے دین ہے. ان کے علاوہ جتنے نبی آئے میں سب پر ایمان رکھتا ہوں, سب سے محبت کرتا ہوں اور سب پر یقین رکھتا ہوں. یہ ایمان بھی ہمارا ہونا چاہیے. نیکسٹ, استاد کو چاہیے کہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے بیچ, یعنی ایک ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے بیچ کچھ کی کبھی کبھی الگ تعریف کر دینا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے نا, انکریج ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اس سے کام کرنے کا جذبہ آتا ہے اس کے اندر کہ ارے واہ میری تعریف کی گئی, اب میں اور اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اللہ نے پہلے کامن اوپر کہا ہم نے نبیوں کو وحی کی, پھر اللہ نے کہا ابراہیم کو کی, اسماعیل کو کی, نوح کو کی, عیسیٰ کو کی, الگ سے کہا موسیٰ سے تو ہم نے بات چیت کی. اس سے پتا چلا کہ اگر آپ ایک استاد ہیں, اگر آپ استاد ہیں, آپ کے پاس کئی اسٹوڈنٹس ہیں, کئی شاگرد ہیں, کسی کسی کی الگ سے تعریف کر دینا چاہیے. یہ بہت اچھا لکھتے ہیں, یہ بہت اچھا بولتے ہیں, یہ ایگزام بہت اچھا دیتے ہیں, ان کو آگے بڑھائیں, ان کو سرٹیفکیٹس دیں, ان کو الگ سے ہمت افزائی کے لیے تحفے دیں, تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی یہ عمل کریں. یہ بات ہمیں بڑی اہم آج پتہ چلی. نیکسٹ, داعی کو چاہیے کہ وہ اچھائی بھی بتائے اور برائی بھی بتائے, تاکہ لوگ دونوں کو سمجھ سکیں. جیسے نبی کرتے تھے, بشارت بھی دیتے تھے اور نذارت بھی. جیسے ہمارے کئی لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے نا, وہ جب بولتے ہیں صرف جہنم, موت, یہی بس یہی بولتے رہیں گے. ارے یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے, یہ کرو گے عذاب ہوگا, ایسا عذاب ویسا عذاب ویسا عذاب, یہ ہوگا وہ. ہمیشہ ڈرایا نہیں جاتا, کبھی کبھی خوشخبری بھی دی جاتی ہے. نیک عمل کرو گے نا اللہ ایسی جنت دے گا, جنت اتنی پیاری ہے, جنت اتنی خوبصورت ہے, جنت میں اتنی نعمتیں ہیں, اللہ یہ دے گا, وہ عطا کرے گا, یہ انعام کرے گا, وہ انعام کرے گا, یہ اکرام کرے گا. تو داعی کو چاہیے کہ دونوں فیلڈ کو لے کر چلے, خوشخبری بھی دے, ڈرائے بھی, دونوں کرنا چاہیے. خوشخبری بھی دینا چاہیے, ڈرانا بھی چاہیے. شریعت اس چیز کو ہمارے لیے دلیل بتا رہی ہے, انبیاء کی یہ تعلیمات تھی. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے, کبھی کسی کو کہتے یہ کرو اللہ جنت دے گا, یہ کرو اللہ جنت دے گا, اس پر تمہیں یہ انعام ملے گا, اس پر تمہیں اتنا ثواب ملے گا, یہ دعا پڑھنے پر اتنا اکرام ملے گا, یہ کرو مت کرو جہنم میں جاؤ گے, یہ کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ کرو گے عذاب قبر ہوگا. تو دونوں چیز کرتے تھے نا آپ. داعی کو چاہیے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے, ایک جیسا پیمانہ بنائے, دونوں کو استعمال کرے, تو اس سے اسے فائدہ ملے گا اور سننے والے بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اس کی باتوں کو قبول کریں گے کہ نہیں یہ دونوں طرح کی بات کرتے ہیں, دونوں بات بتاتے ہیں, تو لوگ آپ سے انشاءاللہ محبت کریں گے. تقریباً یہ تدبر کے پوائنٹ یہاں پر مکمل ہوتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل. آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, اپنے بچوں کے نبیوں والے نام رکھو تاکہ ان کی سیرت کو یاد کر سکو. ہمارے یہاں تو صاحب عجیب سا فتنہ ہے, نام جو ہے وہ کامن نہیں ہونا چاہیے. ارے نبیوں کے نام رکھو, ایک گھر میں چاہے کتنے نبیوں کے نام رکھنا پڑے. میرے ایک الحمدللہ ساتھی ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں حیدرآباد میں, جب بھی ان کے یہاں پر جاتا ہوں ماشاءاللہ ان کے والد نے پورے نبیوں کے بچوں کے نام رکھے ہیں. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ایوب, عبداللہ, پورے نبیوں کے بچے, جو نبیوں کے نام وہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام, پورے خاندان میں تقریباً انبیاء کے نام. خوشی ہوتی ہے وہ نام جب بار بار ریپیٹ ہوگا نا آپ کے سامنے, ابراہیم سنیے, ابراہیم سنیے, ابراہیم سنیے, تو آپ کے دماغ میں ابراہیم کی سیرت آئے گی. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بچہ بھی نبیوں جیسا بنے گا. نبیوں کے نام, صحابہ کے نام, ایسے لوگوں کے نام کہ جن کے کردار اسلام میں مشہور ہے, تاکہ آپ کے گھر میں بھی وہی کردار والے انشاءاللہ آپ کی اولادیں بنے. اس لیے نبیوں کے نام کو رکھنا چاہیے. نیکسٹ, نبیوں کے واقعات خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیں, اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کوشش کی تھی, پوری ایک سیریز چلائی تھی جس میں انبیاء کے واقعات کو بیان کیا تھا. نیکسٹ, قرآن پر غور کرو, وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پر بڑا غور کرنا چاہیے, قرآن کی ڈیپ اسٹڈی کرنا چاہیے, قرآن کی ایک ایک آیت کو بالکل سمجھ کر پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن میں جتنا وقت آپ لگا رہے ہو گویا کہ آپ اللہ کے علم پر وقت لگا رہے ہو. اگر آپ کے سینے میں اللہ نے قرآن سے کوئی بھی علم دیا ہے نا, گویا کہ آپ اللہ کا علم اپنے سینے میں لے کر گھوم رہے ہو, آپ بہت افضل ہو. تو اس کی بھی کوشش کرنا چاہیے. نیکسٹ, دین کو پھیلانے میں مدد کرنا چاہیے, نہ کہ روکنے میں. حلال, دین کا کام, عبادت کا کام, کوئی بھی اچھا کام اگر آپ جانتے ہیں, پھیلانے میں مدد کرو, اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد کرو, نہ کہ روکنے والے بنو. روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. نیکسٹ, ظلم بہت بڑا گناہ ہے, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ.
اللہ نے کہا نا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، کسی پر کبھی ظلم نہ کرو، ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تقریباً انہی پر ہماری آج کی بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم قرآن کا درس اور قرآن کی تعلیمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما، آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ رب العالمین ان تعلیمات کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔